السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، بداس کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہش کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے۔ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے کہ ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں۔ کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں بدکلا اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں تو انہیں حل کر دے اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ تبدیلی تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع، جب گرنا لکھا ہوا ہو تو نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے نہ کوئی کاٹھی، مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقع ہو جانے کے بعد کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا، ارے ذرا پڑھ تو صحیح غافل کیا لکھا ہے۔ کائنات کی کتابوں میں اگر بگڑے ہوئوں کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر جاتے ہیں،
और आज के सुधरे हुए कल बिगड़ सकते हैं। बीज को उगने के लिए ज़मीन को चीरना पड़ता है। जिस रिश्ते को शक ने ख़राब किया हो उसमें ठीक नहीं कर सकती। मोहब्बत एक पल है और इस एक पल में हम हज़ारों बार जीते हैं, हज़ारों बार मरते हैं। खामोशी बहुत आसान काम है और बहुत ज़्यादा नफ़ा की आदत है। मुझे कमी नहीं होती कभी मोहब्बत की, यह मेरा रिज़्क है और आसमां से आता है। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। साहिब किरदार वो हैं जो किसी के किरदार पर बात ना करें। जो शख्स तुमसे मुखलिस होकर मोहब्बत करें वह तुम्हारे लिए इंसानों के पूरे शहर से बेहतर हैं। जो चाहता है दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, मगर बता मत। हर आने वाला दिन हमें यही कहता है कि पिछले दिनों में आप कितने गलत थे। सजदों से ताल्लुक़ बनाओ, दुनियादारी में गुनाहों की लज्जत है। कुछ बातें कान लगाने से सुनाई नहीं देती बल्कि दिल लगाकर सुननी पड़ती हैं। बड़ी अजीब है इस नादान दिल की ख्वाहिश। अमल दोज़ख के हैं मगर तलाश जन्नत की है। सबसे ख़तरनाक बीमारी याद की होती है जो हमें बहुत तेज़ी से उजाड़ देती है। सुकून एक नेमत है। जब इंसान किसी फजूल बात पर जवाब नहीं देता तो वह उसको भड़कती हुई आग में डाल देता है। तमानियत यानी सुकून सिर्फ तले मिलती है। जो दूसरों की भलाई चाहता है यकीनन उसने अपनी हिफाजत पहले से कर ली। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वह लोग जो छोटी छोटी चीज़ें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। ज़िंदगी सब्र के दरिया में बहा दो। कोई नमरूद किसी इब्राहिम को आग में नहीं जला सकता। कोई कुआं किसी यूसुफ को गर्क नहीं कर सकता। कोई फ़िरऔन वक्त भी किसी मूसा पर गालिब नहीं आ सकता। अपनी नेकियों का वजन हमेशा भारी रखना क्योंकि तुम्हारी नेकियां एक दिन ज़रूर तोली जाएंगी। मजबूत इंसान वह नहीं होता जो रोता नहीं, बल्कि मजबूत इंसान वह होता है कि जिसकी आंखों से आंसू निकले और वह उन आंसुओं को पोंछकर एक बार फिर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाए। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। अल्लाह की रहमत रूठ जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमें हर कानून के पासदारी की फ़िक्र है सिवाय अल्लाह के कानून के। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए माशे की तमाम कुव्वत आपका साथ देती है। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर इज्जत और मोहब्बत अपने दम पर कमानी पड़ती है। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है उसे गुनाह का जरिया ना बनाओ। गलत ख्वाहिश के साथ उरूज पर सिर्फ एक लम्हे का जबत बहुत सारे अंधेरों से बचा लेता है। इश्क जब दरबार लगता है अकल फिर हाथ बांध लेती है। अपनी नेकियों को ज़्यादा होने के बावजूद थोड़ा समझो और अपनी बुराइयों पर बहुत नज़र रखो। अगरचे वह थोड़ी हो। मैं खुद में अजब धुन तलाश करता हूँ, अमल कुछ भी नहीं और कुन तलाश करता हूँ। हदे कुन फायाकुन से गुजर गया, हद लामका से गुजर गया। तेरी जुस्तजू में पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। सब मैसर हैं यहाँ तक के बहुत जायद है, कम तो कुछ भी नहीं और फिर भी कमी रहती है। और इल्म जब दिल पर उतरता है तो चुप लग जाती है। काबिल तरस नहीं काबिल रस्क बने। रात हर चंद के साजिश की तरह है। गहरी सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखना। इज्जत भी रिस्क है, मेहनत से कमानी पड़ती है, हिफाजत से रखनी पड़ती है। हलाल मकसद के लिए खर्च करें तो बढ़ती है, पस्त रास्तों पर लगाएं तो ख़त्म हो जाती है। रोशन ख्याली गरीब के लिए एक नशा है और अमीर के लिए कारोबार। वफाक और किस्मत के दरमियान लकीर खींचना बड़ा मुश्किल है। अगर हर राह पर
خطرے ہیں تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ عروج اور جوال زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض انہی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھونپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پر رہا، کون سرے راہ گزرا، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بے معنی ہے یا بے معنی ہاتھ سے سرتی ریت کی مانند ہے۔ سب کچھ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریر کا مطالعہ کرنا فکر پریشانیوں اور غیر ضروری خطاءات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے کو برداشت کر لیا جائے، یا اللہ تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے۔ اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ سب شکر میں بدل جاتا ہے۔ بدستور مان کامل ہو، وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد بس کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلسل کو جب تھکاوٹ یا بیماری لائق ہوتی ہے یا وہ حزن ملال اور تکلیف سے دو چار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نہ خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام
زندگی ہے اپنے صدقہ کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ، الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ظفرہ ہے مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقت پر رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوق جا ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خط اور گزرے بنقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی، اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجیں نسیم تھی، ادھر آئیں ادھر گئیں، اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائش پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے بہا نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار تر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے ہیں۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو برد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حیو یا قیوم۔ یہ نام منصب دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائیں۔ مانا کی حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی گر جیتنا ہے۔ عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا، آئین حیات کی تقل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدقو صفائے دل کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لے وہ مجھے غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو، جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آن کی سرخ تال پر ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پر ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اسے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیچھے دعا کیا کرو کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسی ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ ہو تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدتر خوشی وہی ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشق بنانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باش پوش ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی
धोखे बाजी आमाल को बिगाड़ कर रख देती है। जब तक अल्लाह की याद में तुम अपने नफ्स को भूल ना जाओ और अपने कामों से बेखबर ना हो जाओ, तब तक अल्लाह के ज़िक्र का हक अदा नहीं कर सकते। जो इस बात पर एतमाद करता है कि उसके लिए खुदा ने जो लिख दिया है उसे ज़रूर मिलेगा, तो उसका दिल आराम पा जाता है। मालदार शख्स हरगिज़ माल के ज़्यादा होने की वजह से मौत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। हिर्स और लालच इंसान के नफ्स को दागदार कर देते हैं, दीन को बिगाड़ देते हैं और मर्दानगी को ऐबदार कर देते हैं। अगर लोग उस वक्त के जब उन पर मुसीबतें टल रही हों और नेमत उनसे दूर हो रही हो, सच्ची नीयत और रुजू कल्ब से अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। साल के जिहाद से अफजल है अक्लमंद लोगों पर एहसान करने को गनीमत समझता है और ताकतवर के लिए मुनासिब मौका गनीमत है, वरना फुर्सत हाथ से निकल जाएगी। गरीबी और ज़रूरत का इजहार करना हिम्मत के काम होने की निशानी है। अक्लमंद खुद को बेकार के फ़ायदे बेमकसद कामों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जब अक्लें कम हो जाती तो फूलियाँ बढ़ जाती हैं। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का आशिक होता है वह दुनिया की परवाह नहीं करता। जिस किसी को भी नसीहत बुरी लगे तो वह यह जान ले कि उस पर उसका नफ्स गालिब आ चुका है। अल्लाह की तरफ से मगफिरत के असबाब में से एक बड़ा सबब भूखे को खाना खिलाना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आप अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला हैं तो यकीनन कल आप पर अल्लाह का कर्ब भी होगा।